ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن انبیاء بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، اور شہداء بھی سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوق کو انبیاء کی سفارش کی وجہ سے جنت عطا فرمائیں گے، اور بعض لوگوں کو علماء کی سفارش کی وجہ سے جنت عطا کریں گے، بعض لوگوں کو شہداء کی سفارش کی وجہ سے جنت عطا فرمائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء کی امتیں میدان محشر میں اللہ کے حضور جمع ہوں گی۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، حضرت شیس علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتیں میدان محشر میں اللہ کے حضور کھڑی ہوں گی، تو اس وقت میں اپنی امت کے افراد کو پہچان لوں گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب اتنی انبیاء کی امتیں ہوں گی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی، تو آپ اپنی امت محمدیہ کو کیسے پہچانو گے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے افراد کے اعضائے وضو سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں۔ یہ جو ہم وضو کر رہے ہیں، وضو میں اعضائے وضو دھو رہے ہیں، یہ قیامت میں پہچان کی علامت ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام کو بذریعہ کشف ساری امتیں ان پر پیش کی گئی۔ جب بذریعہ کشف ساری امتوں کو پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ 2 فرد ہیں، کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی ہیں، کسی نبی کے ساتھ 100 آدمی ہیں، کسی نبی کے ساتھ اس سے زائد تعداد ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ پر میری امت پیش کی گئی، جب مجھ پر میری امت پیش کی گئی تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو آپ کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے 70,000 افراد، کتنے افراد؟ سب بولیں، سب بولیں، کتنے افراد؟ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل۔ اتنی امتیں، 1,24,000 انبیاء کی امتیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی امت کی تعداد سب امتوں سے زیادہ ہے، اور فرمایا انما هؤلاء 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب، امت محمدیہ کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا نا،
اس وقت ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا حضرت عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے عرض کی فضل اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول آپ دعا کریں نا ان 70,000 افراد میں بھی شامل ہو جائیں، میں بھی شامل ہو جاؤں. پیغمبر علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا یا اللہ اس کو بھی ان 70,000 میں داخل فرما. ایک اور صحابی رسول یہ دیکھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا ارشاد فرمائیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا، عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا. اب محدثین نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ 70,000 سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں، 3 قول ہیں. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ 70,000 سے مراد یہ ہے کہ واقعتاً سنت محمدیہ کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ 70,000 سے مراد یہ ہے کہ کثرت مراد ہے، 70,000 مراد نہیں ہے بلکہ 70,000 کا لفظ لا کر کثرت کی طرف اشارہ کر دیا. مثلا جس طرح کہ ہم کہتے ہیں اپنے بیٹے کو بیٹا میں نے آپ کو 100 مرتبہ سمجھا دی ہے، یعنی آپ کو بہت مرتبہ سمجھا دیا، اب تو بعد آ جاؤ. تو یہ 100 مرتبہ گنتی سے شمار نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ 100 مرتبہ بولنا یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. تو اسی طرح یہ 70,000 یہ 70,000 یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل. اب یہ جو 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ تو حدیث پاک کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون. یہ 70,000 افراد وہ لوگ، یہ 70,000 افراد جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں 4 صفات ہوں گی. یہ 4 صفات کے حامل لوگ ہوں گے، اور یہ 4 صفات اپنانی چاہیے یا نہیں اپنانی چاہیے؟ ان 4 صفات میں سے پہلی صفت جس کا تذکرہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الذین لا یتطیرون، کہ وہ بدفعلی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے. لا طیرتا، بدشگونی کی شریعت میں اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عرب میں اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب وہ کوئی کام کرتے تو وہ شگون لیتے تھے، وہ فعال لیا کرتے تھے. وہ کیسے؟ مثلا ان کا سفر کا ارادہ ہے، وہ گھر سے باہر نکلے سفر کی نیت سے، پھر انہوں نے ایک پرندہ اڑایا، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑا تو وہ سفر کو جاری رکھتے، اگر پرندہ بائیں طرف اڑا تو وہ سفر سے باز آ جاتے، رک جاتے. اس کو کہتے ہیں کہ شریعت میں نحوست شگون کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، یار یہ صبح صبح تو اس سے ملاقات ہو گئی ورنہ یہ کام نہیں ہوگا. یہ صبح صبح ملاقات کا جو بات ہے نا، یہ بھی بدشگونی ہے کہ یہ صبح کا وہ منہ لگائے وہ، تو یہ اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. تو الذین لا یتطیرون، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو 70,000 افراد، میں سے پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ بدشگونی نہیں لیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدشگونی کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں. اور دوسری بات، دوسری صفت ولا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، وہ دم تعویذ نہیں کرتے. یہاں جھاڑ پھونک سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت والی جھاڑ پھونک نہیں کرتے. اب یہ جو جھاڑ پھونک ہے نا، تعویذ، دم، جھاڑ پھونک، اس میں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. کیسے؟ کچھ تو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں.
کچھ کہتے ہیں کہ بھائی اس تعویذ اور جھاڑ پھونک کی اتنی حقیقت ہے کہ ہر کام کے لیے تعویذ چاہیے. دونوں افراط و تفریط کا شکار ہے. شریعت نے جو راستہ بتایا ہے وہ اس کے درمیان ہے. اب شریعت نے کیا راستہ بتایا ہے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جھاڑ پھونک ولا یسترقون، کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یعنی زمانے جعلی تو. یہ جھاڑ پھونک جو ہے، یہ دم کرنا، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. وہ کیسے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جاؤ تو آپ یوں کہو، اللہم ربنا اذہب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ کلمات پڑھو، دم کرو اس کا. اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو سوتے، توجہ سے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو بستر پر تشریف فرما ہوتے اور سونے کا ارادہ فرماتے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری 4 کل پڑھتے، معوذتین پڑھتے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرتے، پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر دیتے. اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض الوفات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں یہ کلمات پڑھتی اور کلمات پڑھنے کے بعد برکت کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر پھونکتی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو برکت کے لیے ان کے جسم پر پھیر دیتی. لہذا جھاڑ پھونک، بلکہ جھاڑ پھونک کے بارے میں ایک اور بات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا ایک قافلہ ایک سفر پر جا رہا تھا. سفر پر جاتے جاتے ان کا توشہ، کھانے پینے کا سامان ہی ختم ہو گیا. غیر مسلم کی ایک بستی میں انہوں نے غیر مسلم کی ایک بستی میں پہنچے نا، تو ان بستی والوں سے کھانا مانگا کہ اللہ کے بندو کھانا دے دو، بھوک ہے، ہمارے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا. ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. کیا کیا؟ کھانا دینے سے انکار کر دیا. کھانا دینے سے جب انکار کر دیا تو انہوں نے اس بستی کے ایک سرے پر پڑاؤ ڈال دیا. شام کا وقت تھا، پڑاؤ ڈال دیا. اتنے میں بستی میں یہ واقعہ ہوا کہ بستی کا جو سردار تھا نا، اس بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. کیا کیا؟ سانپ نے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اپنی طرف سے سارے دعا علاج وغیرہ سب کچھ کیا لیکن وہ زہر نہیں اتر رہا تھا. انہوں نے کہا یار یہ جو ٹوپی پگڑی داڑھی والے ہیں نا، انہی کے پاس جاتے ہیں. تو وہ ان کے پاس پہنچے اور ان کو کہا یار آپ ہمارے آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا، تو آپ اس طرح کرو کہ آؤ اس کو دم کرو، زہر اتر جائے تو ہم آپ کی خدمت کر دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ بڑے بخیل ہو، ہم نووارد مہمان ہیں، آپ لوگوں سے کھانا مانگا، آپ نے کھانا دینے سے انکار کر لیا، لہذا آپ بڑے بخیل لوگ ہو. انہوں نے کہا نہیں آپ جاؤ ہمارے ساتھ آؤ، آپ دم کرو، اگر زہر اتر گیا نا تو ہم آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے، ایک گلا دے دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ مجھے دم شم کوئی نہیں آتا تھا. میں وہاں پہنچا اور میں نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا. سورۃ فاتحہ پڑھتا دم کرتا، پڑھتا دم کرتا، پڑھتا دم کرتا، جہاں تک کہ زہر اتر آیا. انہوں نے ایک ریوڑ بکریوں کا دے دیا. جب ہم نے بکریوں کا ریوڑ لے لیا تو خیال آیا اوہ یہ پتہ نہیں ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں، کیا پتہ یہ ریوڑ رکھنا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا چلو یار یہ سارا قصہ سنائیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو جو ارشاد ہوگا اس پر عمل کر لیں گے. بہرحال انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس طرح واقعہ ہوا اور یہ ریوڑ ہم کو ملا، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں. صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے جائز. یہ ہے جھاڑ پھونک، ثابت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن یہ جو تعویذ لکھنا ہے نا، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے.
اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور یہ ہے وہ تعویذ کی بنیاد۔ اور پہلا درجہ دم کرنے کا ہے، خود وہ کلمات پڑھے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت سے مسلمان ہوئے۔ کس سے مسلمان ہوئے؟ وہ یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو یہودی ان پر جادو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ یہودی بڑے خطرناک ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ جادو کرتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ کلمات پڑھا کرو صبح شام، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یہ کلمات آپ صبح شام پڑھا کرو طاقت میں، یہ جتنی تعداد میں۔ انہوں نے یہ کلمات پڑھنا شروع کی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام سے یہ بات ارشاد فرمائی، اس وقت میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے یہ کلمات یاد کر لیے، اور میں نے یہ کلمات میں خود بھی پڑھتا اور اپنی اولاد کو بھی بتا دیے کہ میری اولاد جو بالغ تھی، سمجھدار تھی، ان کو بھی یہ کلمات سکھا دیے، وہ بھی یہ کلمات پڑھتے صبح شام۔ رہ گئے میری وہ اولاد کے جو نابالغ تھی، چھوٹی تھی، جو ان کلمات کو پڑھ نہیں سکتے تھے، سیکھ نہیں سکتے تھے، تو میں نے کاغذ پر لکھا اور ان کے گلے میں ڈالا۔